بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک عورت حالت حیض کے اندر یعنی ماہواری کے دوران قرآن مجید کی تعلیم اس کے لیے دینا اور اس کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک عورت کے لیے شرعی عذر بھی ہے، تو پھر جو دینی تعلیم کے ساتھ ان کا تعلق خصوصی طور پر بن جاتا ہے، تو ان کے لیے پڑھنا پڑھانا یہ معاملات ان کے ساتھ چلے آتے ہیں۔ تو اب اس حالت کے اندر ان کے لیے کیا حکم بنے گا؟ تو اس کے متعلق کہ دوران حیض یا ماہواری عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا منع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ منع ہے، البتہ تعلیمی ضرورت کی وجہ سے ایک آیت کی مقدار سے کم پڑھ کر سانس چھوڑ دینے کی حد تک فقہاء کرام نے جواز لکھا ہے، لہٰذا معلمہ طالبات کو پڑھائے یا خود طالبہ پڑھے، کلمہ کلمہ لفظ لفظ الگ الگ کر کے پڑھے، یعنی ہجے کر کے پڑھیں۔ مثلاً الحمد للہ رب العالمین۔ مخصوص ایام میں خواتین کے لیے ہجے کر کے پڑھنا جائز ہے، البتہ مکمل آیت کا پڑھنا جائز نہیں، یعنی دوران ماہواری عورت کے لیے پڑھنے یا پڑھانے کی صورت کے اندر الفاظ کو ہجوں کی صورت کے اندر الگ الگ پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ ہاں، مکمل آیت کریمہ کا پڑھنا یا مکمل جملے کا پڑھنا یہ جائز نہ ہوگا۔ نیز یہ حکم اس حکم کے اندر پڑھانے والی اور پڑھنے والی دونوں کے لیے یہی حکم بنے گا، یعنی وہ پڑھنے والی ہے یا پڑھانے والی ہے۔ یہ یاد رہے، قرآن مجید کو براہ راست بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا اس حالت میں جائز نہیں۔ ہاں، قاعدہ ہو یا نماز کی کتاب وغیرہ کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر معلمہ ایام سے ہو تو وہ بچیوں سے سبق اور منزل وغیرہ زبانی سن سکتی ہے۔ اسی طرح مصحف بچی پکڑے اور معلمہ اس میں دیکھ کر سنے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر حفظ بھولنے کا اندیشہ ہو تو فقہاء کرام نے یہ صورت لکھی ہے کہ حافظہ کسی پاک کپڑے وغیرہ سے مصحف کو پکڑ کر اس میں دیکھ کر دل میں دہراتی جائے، زبان سے بالکل بھی تلفظ نہ کرے، اس کی بھی گنجائش ہے اور اس سے حفظ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ یہ حوالہ فتاوی ہندیہ کے اندر موجود ہے، اس کا حوالہ یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے اٹھائی ہے دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، یہاں سے اس فتوے کو اٹھایا گیا جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔